اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے گناہ کے بارے کیا ہی کیا کہ گناہ ہوندے تو اللہ تعالیٰ کو معافی منگو توبہ کرو، یہ بہت گھٹیا گل ہے۔ مگر جدوں قرآن پاک نو اسی وینے حدیث رسول نو ویکھدے بہت اگلی گل آؤندی۔ میرے کو ایک مسلمان ہی ذرا رستے تو ہٹ گیا، وہ ایک پادری صاحب نو لے کے آ گیا اسے شہر دی گل، تہاڈا پیغمبر جڑا نا معافیاں بہت منگدا ہے، اللہ دے رسول نے استغفار بہت کیا، کوئی شک نہیں، حدیث پاک چاہتا ہے کہ مجلس سے لوگوں نے ویکھیا آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 واری کہہ جاندے۔ میں اسے آخیا کہ پادری صاحب تسی انجیل سے پڑھیا بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا جدوں تو ساری شریعت تے عمل کر لین کوئی دین دا حکم باقی نہ رہے پوری طرح تے عمل، ادوں بعد بھی یہ کہہ کہ مالک میں نکما نوکر ہوں، کیوں نہ آخیا فخر نہ بھی میں تو بہت کم کرتا مینوں انعام دے، اے نکما نوکر وہ استغفار ہے کہ معافی منگی کہ جڑا تیرا حق سی وہ ادا نہیں ہو سکیا، اس تو استغفار نیکی کر کے معافی منگنی ایڈا وڈا درجہ جہدے بارے اج دا بیان یہ نہیں پلے بننا کہ نیکی تے اگر مان ہو گیا نا کہ میں نماز پڑھی حج کی سب کچھ تو بعد یہ تھی زنا کر رہے شراب پینے وہ تھوڑا سا وہ قصوروار مننا سی تو ناز کیتا تو اپنے آپ کو یہ رعایت دیتی ہے کہ میں بڑا پاک ہوں میں اللہ دا حق ادا کرتا، حالانکہ دو شاید جدوں نظر رہے میں آسمانوں سے بھی نیکیاں کرتا ہونا تو یہاں نیکیاں خامیاں ہی خامیاں، یہ کوئی اس معیار دیاں نہیں ہونیاں کہ اللہ کی بارگاہ پہ 100 خامی کتے دکھاوے کی گل آ جاتی ہے، کتے نیت خلل آ جاتا، کسی پاسے میں جڑا وہ جو حق سی ادا کرتا وہ نہیں کر سکیا، پورے خشوع خضوع نہ جویں نماز پڑھی نہیں جاتی، اس پر اس نماز نو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لاؤ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے مصر حکومت دے دی، کیا ساری دنیا ہو گیا کہ نان چ بھی پائی سن کے بھی وہ بادشاہ مصر لوگوں نے دندا گلا گئے، 2 باری گئے، تیسری باری گئے تو بس ہو گئی، اے سمجھو میں جڑا تسی نماز روزے حج کرنا یہ تے قرآن پڑھنا کہ اللہ یہ بھی معافی منگن دا کہ کبھی نہیں کہنا بھی یہ بہت اعلیٰ ہو گئی ہے، تسی آپ بھی نکمے تہاڈیاں نیکیاں نکمیاں، ذرا اس بارگاہ نو سوچو جڑے سامنے پیش کرو مرتبہ کڈا ہوتا وہ شان دے لے کے تحفہ آئے گا، مینوں کوئی لوگ کئی تحفہ دیں مول صاحب تہاڈی شان دے لائق نہیں مگر قبول کرو، ادنا آدمی اللہ اسی وہ سامنے آ کے بھی نہیں تیرے بڑا آسان ہے یہو جی نماز اسی رہ گئے توبہ نفس نو کریڈٹ دینا کہ میں بہت آ رہا، اللہ تعالیٰ نے سمجھنا کوئی معمولی ہے ماڑی چنگی بھی قبول کرے یہ عجب کھاؤں عربی زبان عجب این بے دین یہ تو بڑا گناہ ہی کوئی کہ تو گناہ گار انسان ہو کے فخر کیتا کہ میری عبادت ایسی آ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے جسے پائی گیا ہو گئی بس کوئی شاید پلے نہ رہی، بڑے آکڑ خان کسی کی پرواہ نہ، جنگل سے پڑے تے شیراں ورگے بندے، مگر بے بسی جا کے پھر جو یوسف علیہ السلام دے پیش ہوئے نا تو قرآن پاک دسدا اس موقع تے یوسف علیہ السلام نے رات کھولیا، نہیں تو 2 باری آئے دسیا کوئی نہیں، جدو حال پراواں دا دیکھیا کہ انہاں دا ناز نخرا ختم ہو چکا تے بس ہو تو اسے قرآن مجید آندا فلما دخل ولا جدوں تیسری بار یوسف علیہ السلام دے سامنے گئے قالوا یا ایھا العزیز کہہ لگے سردار اے حاکم جناب مسنا واہل نظر سانوں اور ساڈے جنا گھر والوں فاقے نے تنگ کر دیتا، اسی غریبی نال لاچار ہو گئے، وجے نہ بے بذات مزداتن پیسہ پلے کوئی نہیں رہا، اے جڑی اون وغیرہ تھوڑی بہت جانوراں دی لے آئے ہیگی تے ایسی پونجی ہے مزدات کہ پراں سر دے آدمی کہ کہڑی قیمت تسی دندے آپ بننے یہ پیش کرنے دے لائق کوئی نہیں، مر پلے ساڈے ہی تنگ ہو چکے ہیں اور ایسی پونجی لے کے آئے بے بذات، یہ تسی اپنی نمازاں روزے نوں سمجھنا کہ بذات مزدات نہیں ہے، ساڈے پلے وہ پونجی جڑی اللہ کے سامنے رکھ لے چک کے پراں مارن والی کہ لے جو یہ نمازاں روزے لگی، مگر وہ مہربانی اپنے فضل و کرم نال قبول تو فاؤ فعلن الکیل ہن تو سانوں پورا دیویں اگے جنا یہ نہ کٹ کرنی بھی تہاڈے کول قیمت کوئی نہیں، قیمت نہ ویکھی پورا دے تے نال کیا وقت صدق لینا تے رب واسطے بھی دئی خیرات سانوں ان اللہ یذل المتصدقین، صدقہ کرنے والوں اللہ تعالیٰ بڑا انعام دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل پانی ہو گیا بھی وہی بھرا جڑے کسی کو منتے نہیں سی اج اس حال میں پہنچ گئے، پھر رات کھولا بھی میں یوسف ہی ہاں تے ڈریو نہ کوئی غم نہ کرو، اللہ نے مینوں پہنچاتا یہ تہاڈی عزت کا سامان کرتا، تسی جو کچھ کیتا کوئی نہیں، وہ شیطان نے کرایا، ہن بھی خوشی کی گل ہے ابا جی نے ملایا تو آپ بذات مزدات کہ ساڈے کول ایسی پونجی ہے جڑی قبول کرن دے لائق نہیں، یقین جانو ساری کائنات جڑی نمازاں روزے نیکیاں کری یہو جی کوئی اللہ دی بارگاہ دے اللہ دا حق ادا ہوندا، حق تے ادا تد کریے تے پلے اپنا کچھ ہوئے، میرا بننا تہاڈا بننا وجود خود اللہ دی مہربانی چاہیا بناتا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے،
ساڈا بننا اپنا نہیں انہیں بنایا، اور بن تو بعد بقا جڑا اسی زندہ ہے یہ بھی وہ سارے ہیں، رزق دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، لباس دے رہا، نعمت پلے ایک شے بھی نہیں جہاں اسی آخیا تیرا کوئی بدلا اسی دے رہے نہیں، کیا دینا بدلا دینا، ہر شاید پلے دینا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا، تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے، اے توحید بندہ پہچانے گا میرے کو کس دیتا، میں آخا اللہ میں آخی نماز بھی پڑھی ہے تو انہوں پڑھوائی ہے، تندرستی دیتی ہے، نبی بھیجا، دین سکھاتا، تینوں کھڑے ہون جوگا بناتا، ورنہ کچھ نہیں۔ اس موقع تے مثلا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مینوں یاد آتا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھے بارش رک گئی، ندی نالے سک گئے، جنگل چ ایک عورت اور مرد رہندے سی بیچارے غریب مسکین، اور بیوی نے آخیا بھی ہن غریبی بہت آ گئی ہے تے تو بغداد جا، خلیفۃ المسلمین دا اتنے ہیڈ کوارٹر ہے تے کوئی تحفہ خلیفہ نے لے جا، اے باتاں جڑیاں ساڈیاں جی تو اللہ آندا جے عجب پیدا ہے نا ناز منہ تے مار دینا، جہی منہ نہ تو آخیا کہ میں کیتا، سب میں کیتا، میرا احسان من، اور نہ کہہ بے یوسف علیہ السلام دے پراؤں خیرات ہی منگن والی گل ہے، اور پلے سارے قیمت کوئی نہیں۔ بیوی نے جسے آخیا وہ کہنے گے ہوں تحفہ کی جائیے، پلے تو کچھ بھی نہیں۔ جنگل دے اندر ایک سمندر چھپڑی سی، بارش کا پانی کسی وقت کا تھوڑا جہا ٹھہریا، وہ اتنے بھی ہرا ہرا آیا کائی وغیرہ، جا کے انہیں ایک نا پرانا کجا جڑا سی وہ پانی پڑیا، لے کے بغداد میں چل پے۔ بالکل میری تھوڑی تمثیل ہی ہے کہ بندیاں دی عبادت کا درجہ ہے۔ جدو بغداد پہنچا تو پتہ لگا بے امیر المومن تے دریا دی سیر نو گئے، جدو جا کے ویکھیا کشتی بادشاہ سوار تے دریا ٹھاٹھا مارے، شرمندہ ہو گیا، ایس بادشاہ لی میں سڑیا پانی لے کے تحفہ آیا جڑا ہے نا پانیاں سیر کر رہا، شرمسار ہو کے دریا دے کنارے کھڑا ہو گیا، تے بادشاہ نے دیکھ لیا، انہیں آخیا لیاؤ اینو قریب، جسے لیا انہیں آخیا کہانی سنا، جدو سنائی تو سر نہیں وا، بہت شرمسار، آ پانی لے کے میں اتنا سفر کیا، انہیں پانی کی ضرورت ہے، تے بادشاہ نے وہ پیار اور محبت کا خیال کر کے آخیا پانی جہاں نے دریا ڈول دیو، یہ موتیاں نہ پر دو، یہ جنا کچھ موتیاں نہ ہیریاں نہ پر کے دیو، میں یہ محبت نو ویکھدا اور یہ پانی میرے کس کام ہے۔ اللہ تعالیٰ دا بالکل میرے پراؤ دوستو یہ معاملہ سڑنا، شاید پلے کوئی نہیں، پلے دا خیال آیا تو بیڑا ہو جنا کر اللہ تعالیٰ دا تو اپنے تے خوش ہویا تے میرے کو بڑے نیک عمل ہے تے مینوں سمجھا پیا میں معمولی جج سامنے جو مرضی رکھ دیا قبول کروں گا۔ اللہ قرآن پاک نو سنو کہ اللہ رب العالمین نے حج بہت بڑا عمل ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام گارنٹی دیتی بھی جڑا حج کرے بے حیائی تو بچے بدکاری تو راجا قیوم والا تو تم ایداں واپس آؤں جویں اج ماں نے جانے گناہ تو پاک، مگر جب عرفات چوں لوٹے، عرفات جہدے بارے اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام فرمایا اللہ انہاں سارے تے فخر کردا، جنہیں میدان عرفات جمع ہوندے نا فرشتیاں دے مجمع ذکر کردا، کیا سروں ننگے بال بکھرے ہوئے مٹی پئی، یہ کی لوگ آندے تو فرشتے آندے اللہ تیرے کو بخشش منگدے، تو اللہ تعالیٰ فرماؤں دے میں تمہیں گواہ بنایا، میں انہاں سارے بخش دیتا، تو کئی لوگ فرشتے پھر آندے انہاں ایسے بھی ہے جنہاں دے جرم اللہ دا کوئی چھپے نہیں، کوئی میرے تو چھپیا بھی انہوں نے گناہ کیتے، انہاں اینا سفر کیتا تکے کھادے، ایتھے آ کے میری بارگاہ ہاتھ جوڑتے تے 50-60 سال عمر ہو گئی کم برے کر بیٹھے، جان چھٹن دا چارہ کوئی نہیں، جے اسی لکھ گناہ ہی ڈبے تو ستار کدی نہیں، جے اسی گناہ ڈب گئے تو بخشن ہار۔ تو واپس آئے تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ عرفات چوں آئے مزدلفے رات ٹھہرے، فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ اتوں بخشدہ پروانہ لے کے آئے، مشعر حرام مزدلفہ ٹھہرے، اللہ آندا اتنے اللہ نو یاد کرو تے رب کولوں معافیاں منگو، اللہ بخشنہار اور مہربان، اجے بخشش منگ دی کہ نہ کوئی حج ہے نہ ساری کوئی بات ہے، تیرا فضل درکار کر، فضل ہے فضل درکار تیرا، تیرے فضل باجوں بیڑا پار نہیں۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام جس نے فرمایا کسے آدمی نے عمل نے جنت نہیں داخل کرنا، یہ بھی لوگ سمجھتے عمل کی لوڑ نہیں، عمل ہے گا مگر عمل تے ناز نہیں کرنا، نخرا نہیں کرنا کہ میرے کو بہت ٹھیک ہے، اور جی پونجی نکمی جی سی بھراواں نے پیش کی یوسف علیہ السلام نے اتنے دیتا، تو نبی علیہ السلام لوگوں نے آخیا رسول اللہ تواڈے عمل بھی جنت داخل نہیں کرنے، بنوایا کوئی نہ یہ اللہ اپنی رحمت کا سایہ میرے تے کرو گا جنت جانا، اس تو عمل انسانوں کے جڑے کوئی وزن نہیں کوئی حقیقت نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا رات تہجد پڑھی، لوگ آرام نہ ستے رہے، جاگتا رہا،
عبادت کی، جدوں پیر پھٹن کا وقت آیا، اذان ہون تھوڑی دیر رہ گئی ہے، پھر نفل چھڑ دیتے، والمستغفرین بالاسحار، اینی عبادت کے باوجود سحر دے وقت معافیاں منگن سے لگ گیا، بخشش منگن سے بہ گیا کہ اللہ تہجد وغیرہ کچھ نہیں، معاف کر۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے رسول کے ذریعے وقت کی نشاندہی کی، سارے وقت مینوں پکار لی ہے کہ مگر سحر دا وقت جڑا نا یستغفرون بالاسحار، اے رات جدوں رہ جاندی تھوڑی جی، اس ویلے جڑے مینوں پکار دے نا، وہ انہاں دی قسمت جاگدی ہے، اس ویلے وہ جاگدے یا میں ہوں شیطان ہی سو گیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے فرماؤندے سی جے صرف جننے چر بکری چوئی جاندی نا، یہ 5-10 منٹ ہی اذانوں اگوں اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو، اللہ تمہوں غافلاں نہیں لکھو گا، پتہ ہوگا بے گھوڑے ویچ کے نہیں سو گئے، فکر ہے بے ایک دن قیامت آن والا، تو اس دن تہجد دے کچھ نفل کم دین گے لوگوں دے ستیاں جڑے پر برے اشک ندامت کے نام ہائے سیا باب جیدہ تواں شست دست استغفار، اللہ دے نیک بندے آندا آنسو بہا دے ندامت، شرم ساری دا آنسو بہا، بھائی کچھ نہیں ہو سکے، میں اللہ دے رسول دے رات رات داد دے میں تھوڑا جا جاگیاں برے اشک ندامت کے نام ہائے سیا، کالے دفتر بھی ہون گے نا گناہاں دے، باب دیدہ تواں شست دست استغفار، معافی لی ہاتھ چک لیے تے آنسو بہا دیے تے اللہ تو دینا، اس تو اللہ دے نیک بندے پکار دے گیا بے تو دوزخ تو کی ایڈا ڈردا، اللہ تعالیٰ نے ایک رون والی تینوں آکھ دیتی ہے، مکھی دے پر دینا کسی دن خوف خدا تو آنسو کر دے، اللہ دا دوزخ حرام کر بین دیکھا میرے تو ڈریا، میں دے واسطے دوزخ جڑی دا دروازہ بند کرتا، جنتی دا دروازہ مگر طریقہ آئی کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے حج کر، تو قرآن پاک نے حج دی طرح دا بھی آکھیا بے جدو حج پڑھ رونا سحر دے معافیاں جلانگی دو بخشش منگو۔ قال الحسن مد الصلاۃ الاسحار ثم جلس یستغفرون اللہ عز وجل، امام حسن بصری فرماؤندے جڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ سحر دے وقت معافیاں گے کہ ساری رات نماز نو لمیا کیتا، لمیاں رکھتا تے مڑ کے معافی منگن بیٹھ گئے، نخرا نہ کیتا بے انی تہجد پڑھی کوئی نام دے، فرمایا کیڑی تہجد کیڑی نماز۔ پھر اللہ رب العالمین دے رسول علیہ السلام نے واپس صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم من الصلاۃ استغفر ثلاث، اے حدیث پاک لگی گئی اتنے کہ اللہ دے رسول دا طریقہ سی جدوں نماز دا سلام کہندے فرض دا 3 واری پھر آندے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، ایڈا وڈا نیک کم نماز جیسا گناہ نو چاڑ کرن تو بعد کیا کی کہ اللہ معافی منگدا، کوئی یہ میری نماز نہیں خامیاں اور نقصت دے دھیان مارے بھی نماز پوری کوئی رب وال بھی دھیان ہویا، میں تسی سارے اپنا جزا شاید زندگی کوئی ایک ادھی نماز ہوے جڑی شروع تو آخر تک کوئی نماز وال دھیان نہیں تے دکان نہیں باہر ہی سیر کرتے پھرتے رہتے ہیں، نماز ایویں جویں بٹن دبایا اپنے آپ ہی سبحان اللہ نکلتا جاتا، پتہ تھا کوئی نہیں۔ اس امام ابو علی الدکاک کہندے میں نماز دا سلام آنا تے اتنا شرمسار ہونا جویں زنا کردا موقع تے کوئی بندہ پھڑیا جائے، یہ اللہ دے نیک بندے نے نماز آ کیڑی یہ نماز ہے جڑی تسی لئی پھردے جے، اے من لوے جو یوسف علیہ السلام دے بھراواں نوں نکمی سمجھو یہ پونجی ہے ورنہ کوئی شے نہیں۔ اور اسی طرح ہی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کنی محنت کی، قربان جائیے دنیا ساری گمراہ ہو چکی، اللہ دے رسول کلیاں اکٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، نہ کوئی لشکر سی نہ کوئی سرمایہ، پوری دنیا نے مخالفت کی تھی، حضور نے 23 سال دے اندر پورا اس عرب بھی جڑا سی اسلام دے رنگ چرنگ، اور نبی علیہ السلام دی وہ کنا خوشی دا موقع جویں حدیث پاک چاہندا کہ سوموار دا دن سی، فجر دی جماعت ہو رہی سی، نبی علیہ السلام نہیں جا سکے، حضرت ابو بکر نے جماعت کراؤندے سی، نبی علیہ السلام نے آخری دیدار ہے جڑا مسلمانوں نے حضور دا کیتا، پھر ضحیٰ دا وقت آیا چاش دا فوت ہو گیا اثر والے دن سوموار پردہ چکیا جماعت نو ویکھیا بڑی خوشی ہوئی کہ میری زندگی عرب دے اندر اللہ دا دین جڑا وہ غالب آ گیا، تے مسلماناں دے جدوں نبی کریم علیہ السلام نو ویکھیا اس خوشی چلو اس بیماری جی حضور نے کچھ پردہ ہٹایا اپنا دیدار قریب سی بیسی اپنی نماز توڑ دی، حضور نو رج کے ویکھ لیے مگر آپ نے پردہ پھر چھڈ دیتا، تو جب یہ سارا کچھ کر دیتا آخری حج بھی کر لیا، سارا عرب میدان عرفات بھی اکٹھا ہو گیا، اس ویلے جڑی صورت تھی اذا جاء نصر، بڑے لوگ جڑے سی انہوں نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ دا زمانہ سی، بڑے بڑے صحابی بہنیں قرآن مجید دا کہہ دینا، انہوں نے کہہ دینا ایسا دسو یہ سورت دے بارے جو انہوں نے ایک دن آخیا یہ سورت جو تسی کی سمجھتے، لوگوں نے آخیا دین آ گیا اللہ معافی منگو بخش، حضرت عبداللہ بن عباس نے آخیا کہ حضرت عمر انہاں لوگوں دی گلاں ٹھیک ہے، دراصل اللہ تعالیٰ نے پردے حضور نو موت دی اطلاع دیتی، حضور نو دسیا بھی تہاڈا مشن پورا ختم ہو گیا، جس گل ہی تسی آئے سے ہو گیا، دین پورا ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی،
لوگ فوج در فوج اسلام تے آ گئے. پھر اگلے جہان دی تیاری بھی آخیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ہن تو اللہ تعالیٰ دی تصویر حمد کر، کریڈٹ نہ لے. یہ نہیں کہنا میں اتنا کم کر کے، حالانکہ جیوں آدم علیہ السلام تو چلیا کوئی ماں دا لال نہیں کر سکیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا. مگر حکم یہی ہویا بھی جو کچھ ہویا ہے اللہ والوں لاؤنا، کہ اللہ دی تعریف اور دی حمد ہے، یہ دی مہربانی. واستغفر، اپنے لیے اللہ کو معافی منگنی. انہ کان توابا، تے تیرا رب بڑا ہی رحم کرنے والا تے بڑا ہی مہربان. اس تو رسول کریم اس آیت کے اترن تو بعد جڑا 80 دن دنیا چ رہا، آپ نے پھر اپنے رکوع اور سجدے دی تسبیح نو بدل دیتا. اس آیت کی تعمیر چ لگ گیا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر. اے رکوع پڑھتے رہ، یہ سجدے پڑھ رہا، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، ساریاں خوبیاں تیریاں. میرے کو اگر کوئی کم ہویا وہ بھی تیرا فضل ہے، ورنہ میں اپنی کوتاہیاں منگدا. اس درجے دے ہو کہ اللہم اغفر لی، مینوں معاف کر. تو حج ویکھدے جے تسی، تہجد ویکھدے جے، رسول کریم علیہ السلام دا اتنا وڈا سمجھو کارنامہ. اور اسی طرح ہی روزہ ختم ہویا، سارا دن اللہ دا حکم منیا، بھوک تے کٹی. شام نو فرمایا کہ روزہ دار افطار دے وقت جڑا دعا کردا رد نہیں ہوندی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پھر جو پڑھدے سی، اے اللہ میں جڑا میرا نا عبادت دا معاملہ سارا، میں تیرے کو صرف معافی منگدا کہ میریاں کوتاہیاں نو معاف کرنی، ورنہ روزے میرے کالے عبادت کا دی. اور وضو کر کے بھی تسی ہٹے. اے میں سارے حوالے دے رہا کہ گناہ تے نہیں، توبہ معافی تے جڑا نیکیاں تے معافی منگنی، کہ نیکیاں کسے کم نہیں، تیری شان دے لائق نہیں. وضو کرن تو بعد بھی اللہ دے رسول علیہ السلام پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ میں گواہی دینا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے نال کوئی شریک نہیں، تو پاک ہے. استغفرک و اتوب الیک، میں تیرے کو معافی منگنا، تیری طرف توبہ کرنا. معافی توبہ دا تسی فرق سمجھ چکے کہ معافی واپس آنا، توبہ مڑ کے نیک رستے سے جم جانا. پہلا غلط رستے تو واپس مڑو، پھر نیک رستے سے جمے رہو. تو اس استغفار اور توبہ لی دین اسلام نے بہت بڑا جی تھی اللہ نو راضی کرنا چاہتے پہلا قدم اس راستے توبہ کہ بڑے کاموں تو بعد آؤ اور نیکی نو لوٹ آؤ، پھر اگلا قدم اٹھائے جاؤ اور دین تو تمہیں کوئی نفع ہونا. اگر تسی برائی تے جمے رہے، زہر کھاندے رہے، نال آخدے رہے مینوں اس زیادہ بھی کسر ہوئے، دوائی دا فائدہ تد ہوندا جے بد پرہیزی چھڈو. پہلا گناہ چھڈو، اس تو بعد پھر غذاواں کھاؤ، نماز روزے نیکیاں، انشاءاللہ طاقت پیدا کرنی ہے، ایمان مضبوط ہوگا. جے نال نال تسی وہ غلط کام کرتے رہے پھر ان چیزاں نے کوئی اثر نہیں دکھاؤنا، الٹا بدنامی ہو. کنے لوگ ہے جڑے آندے مولا قرآن آندا کہ نماز بے حیائی برائی تو روک دی وہنے کہ نمازی ہے، غلط گلاں کر دے، جھوٹ بول دے، خیانتاں کر دے، کچھ بھی نہیں اثر نظر آتا جڑا قرآن پاک نے. تو پھر اللہ دے نیک بندے یہ سمجھاؤں دے اللہ دا کلام تے غلط نہیں ہو سکتی. اللہ نے تو ٹھیک کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ ہے کہ انہاں دی نمازاں اور نمازاں نہیں جنہاں نے اپنا اثر کرنا سی، یہ نال ہی بد پرہیزی کری جاندے، کھادا انگلی منہ پائی کیا کرتی، غذا کی اثر کرے، یہ کہہ ہی سمجھو گناہ کری جانے نال تے نیکی نو وچ رچن ہی نہیں دینا، اثر کی کرے. روزے دے بارے آخیا اللہ کم تتقون، روزے اس طور رکھوایا بھی تواڈے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے، تمہیں ہر وقت دھیان رہے. جدوں اینے گھنٹے تسی ذہن چ رکھدے جے، ٹھنڈے پانی ہوندے آ، بیوی ہوندی آ، ہر شے کول کوئی نہیں ویکھ رہا ہوندا، مگر تسی منہ چ نہیں پاؤندے ہو. اسے کہڑی شے ہوندی یہ اللہ تعالیٰ دا جننا کہ وہ ساڈے نال آ، ویکھ رہا، اسی حساب دینا. ایک واقعہ ہے کہ رسالے میں پڑھیا بڑا پیارا، ایک کافر دے مسلمان ہونے دا سبب بن گیا کہ انگریز میجر سی پارسی، تو بیٹھا سی اپنے خیمے دے اندر، تے مسلمان سپاہی وہ کسی حرکت نو پٹھو لگ گیا، کیا سامان کمر تے لد، سارا دن تو ایسے نا گراؤنڈ دا چکر کٹنا، بڑا بوجھ ہوندا اور بڑی تکلیف، دن بڑے گرمیاں دے، رمضان شریف سی. دوپہر دے وقت نا جدوں اس بیچارے نو کچھ تنگی محسوس ہوئی تو انہیں سمجھا بھی نماز دا وقت ہو گیا، وہ گیا، انہیں وضو کیتا، نلکے تو نماز جڑی شروع کر، میجر ویکھتا رہا. انہیں انہوں بلا کے آخیا یار اینی تکلیف سی تو اینی گرمی ہے، میں ویکھیا تو نلکے تے گیا پانی نہیں پی. گل کی انہیں آخیا صاحب میں روزہ رکھیا. انہیں آخیا روزہ کی ہوندا؟ آخیا سی مسلمان ہے، مہینہ رمضان شریف دا اللہ دا حکم ہے. انہیں آخیا کون تینوں یار ویکھن دیا تو پی لیندا؟ انہیں آخیا نہیں جہاں حکم ہے وہ ویکھدا. اینی گل وہ دل نوں چنگی لگی. انہیں آخیا اپنے دین دی کتاباں دے، کتاباں دتیاں تو پارسی جڑا مسلمان ہوا، اور پھر نواب صادق بہاولپوری رحمۃ اللہ نے اپنا کمانڈر ان چیف بنا، ریاست کی فوجاں وہ حوالے کرتی ہیں.
ایک اس مسلمان سپاہی دی گل کہ انہیں آخیا صاحب کتنا پی لینگا جہاں حکم ہے وہ ویخ، تو اینے دن آدمی 30 دن 24 گھنٹے مشق کرے کہ اللہ ویکھدا، پھر کم غلط کرے، ایک اللہ دا کلام نہیں جھوٹا ہو سکتا، انہیں اس روزے دی قدر نہیں کی، انہوں پہچانیا نہیں، ایک رسم دے طور رواج بھی پڑھے رکھ دیا چلو میں بھی رکھ رہا، ورنہ روزہ رکھدا تو انسان بن جائے۔ کس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ بغداد دا بازار سی، تو بازار پڑے ایک نوجوان خبیث حرامی جڑا ایک بچی نو تنگ کرے تے کوئی انہوں نہ روکے، سارے جانتے بھی گنڈا بدماش یار کون اتنا گال مصیبت پاوے، تو اللہ دے ایک نیک بندے حضرت بشر بن الحارث حافی بھی گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا بھی کی چمکڑا، انہوں نے کیا گل ہے، ایک شرارتی گنڈا ہے بچی نو تنگ کر رہا، اسی ڈردے نو کچھ کہہ رہی تھے۔ حضرت بشر وہ قریب گئے، وہ کان سے گل کہی، آپ چلے گئے، وہ بے ہوش ہو کے ڈگ گیا، لوگوں نے جا کے وہ تڑیاں وغیرہ مڑیاں ہوش چایا، تو اس پوچھا بھی یہ آدمی کون سی جڑا میرے کو گزریا، انہیں آخیا تو بشر کا نام سنیا، انہیں آخیا ہاں سنیا کہ وہ شہر کے بہت بڑے ولی ہے، مگر میں میرے آدمی سے انہیں آخیا وہ بشر ہی سی، تینوں کی کیا؟ انہیں آخیا میرے کن پھر پھینکیا، تو کیا کر رہا، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا، رب ویکھدا تو حرکت کر رہا، 60 دن بخار چلیا اور فوت ہو گیا، تندرستی نہیں ہویا، نوجوان اتنا اثر ہوا اور خدا دا خوف کہ 7 دن بخار سے مبتلا رہ کے جان دیتی، اللہ دیکھ رہا تو حرکت نہ کر رہا، یہ سارا نماز و روزہ حج زکات ایسے جی ہوں چل رہا ہے رسم کے طور، اجے بھی گیا گزرے زمانے کچھ نہ کوئی لوگ مسجداں چاہتے، کوئی روزے بھی رکھتے ہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، مسلمان نہیں رہا، بچ رسماں چل رہی ہیں، مسلمان نہیں لبدا، اداں دا جڑا اللہ تو ڈرے اور ہر وقت سوچے کہ میں اللہ نو حساب دینا، دنیا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، رب کو نہیں جانا، بڑے بڑے نفے جڑے ان لت مار دے، رسول کریم علیہ السلام خطبہ دے رہا ہے مسجد نبوی ہے، ایڈا پاک مجمع، جب نبی علیہ السلام نے رہا ہنے مسجد اور کوئی شخص آ کے داخل ہونے لگا جی پیشانی سے بادشاہ دا نور چمکدا، وہ بادشاہ دے خاندان تو یمن دا شہزادہ، جدوں آئے تو رسول کریم علیہ السلام خطبہ چھٹتا، تھلے کرسی منگوائی، وہ بات چیت لگ گئے، اسلام لے آیا، تو رسول کریم علیہ السلام نے اس موقع سے جڑی بیعت لئی، اقرار لیا اس کو مسلمان تو بتنا گلا، نماز باقاعدگی نہ ادا کرنی ہے، سونی ستھری، زکات دینی ہے، ون نسل کل مسلم، ہر کلمہ گو دی خیر خائی کرنی، ان کا برا نہیں سوچنا، یہ سوچنا بھی میں ہی ہے، وہ اپنے ورگا سلوک کریں۔ تو حضرت جریر بڑے خوبصورت، اس لیے انہوں نے آدھے کہ امت یوسف علیہ السلام کو ویکھنا جریر نو ویکھ لو، قد بھی بڑا لمبا تو حسن ہی بڑا، یوسف علیہ السلام نے رسول کریم فرمایا ادھا حسن رب نے دیتا، جریر بھی اسی طرح سے رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام تو بعد انہوں دا غلام جڑا جنگل پھر رہا، اتنے انہوں نے ایک اسی طرح ہی بدوی ملیا، جنگلی آدمی، کوڑا سی، انہوں آخیا تو کوڑا بیچنا، انہیں آخیا ہاں، کنے دا بیچنا، انہیں آخیا 200 درہم مینوں مل جائے بڑا، آپ آ گئے چل میرے مالک کو تو لے لا پیسے دے کوڑا دے، جدو آئے اے ہن ناقابل یقین قصہ ہے، ادا کی تجارت ہی کو کردا، آندے ہاں یار تو ہور کچھ گھٹ نہیں، جدو آپ نے گل سنی آپ نے فرمایا تیرا کوڑا اینے دا نہیں، اس بیچارے نے سمجھا بے دا مطلب ہے بھی ہور کچھ گھٹ کر دو، آپ نے کہا نا کوڑا مہنگا، ایک قیمتی ہے کوڑا، 400 کیا نہیں مانے، 600 کیا نہیں 800، فرمایا ہاں 800 دا ہے، 800 روپیہ لے لا کوڑا، تو لوگوں نے آخیا حضرت جی یہ الٹی گنگا بھائی، تو فرمایا یار رسول اللہ دے ہاتھ دیتا سی، اسے اقرار کی کیتا سی کہ ہر مسلمان دی خیر خائی کرے، میں اپنے اس اقرار اور اس بیعت دا بیڑا غرق کر دیندا، اینا چند ٹکیاں دی خاطر، اس تو اللہ دا دین جو کوئی بناونا چاہتا سی وہ رہ نہ، ہن سارے اسی نے ہن فرشتے کدھر چلے، کافر بھی تانا دیندے بے بدر جا آ گئے سی تے ہن وہ کتنے فرشتے ہونے ہی ہوتے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اے جڑا قرآن جل گیا رسولاں نوں گالاں کڑی کیڑی کیڑی گل تے روگ، بھائی جدوں کوئی ماڑا ہو جائے یہ حال ہوندا، ماڑیاں دا کوئی دین مذہب نہیں ہوندا، یا روندے رہنا یا نٹ جانا، وگاڑ کی ہو سکدے، طاقت ہوے آپے دنیا کمبے، بھی انہاں دے دین نوں یا انہاں دی کتاب نوں کوئی بڑا کیا حشر نہیں ساڈا ہونا، پھر بالکل تباہ ہو کے رہ جاؤں گے، پلے کچھ نہیں، اور یہ سارا کوئی نتیجہ ایسے گل دا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو گئے۔ علامہ اقبال احمد نے شکوہ لکھا، شکوے جو مسلمانوں کے دل چ گلاں ہوندیاں وہ بیان کیتیاں کہ اللہ سانوں تیرے نال گلا، اسی تیرے دین لیا کرتے رہے گھوڑے دراواں دولات، اللہ پاک فرمایا سب ٹھیک ہے، میرا جواب ہی سن،
وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. انہوں کی مذہب میں کرتا سی دنیا چ انہوں نے جھنڈے لہرائے تھے وہ دین نو منتے سی. تو قرآن چھڑ دیتا ہوں تیرا میرا رشتہ کر دوسری قوماں نہیں میری پیڑیاں کیتیاں میں ہوں تیرا کچھ نہیں لگتا نہ میں تیرا ساتھ دینا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب ہوں بھی آ کے انہوں نے سنبھال لیا پہلے کچھ نہیں ہلانا اپنا منہ تو دیکھو کہڑے منہ نہ آتے جیسی مسلمان ہیں تو میں تھوڑے پارٹی بنا کیوں بنا تو تو چنگے کام کرتے جہے لوگ انہوں نے جانتے کافروں آتے یار انہیں ہسپتال بنایا اتنے آ سہولتیں دیں گلیں سچیاں سارے دین تو سیکھیں اسی چھڑ دیاں سن اسی ظالم ہو گئے. دین اسلام جو آخیا کوئی گل نظر آؤں کتنے وہ لوگ سے اللہ کے بندے. حضرت امام حسن رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے سی مدینہ شریف دے باغ سی دوپہر دا وقت سی اس باغ چوں لنگے اور لنگے ایک جگہ سے ایک حبشی غلام اپنے مالک دے باغ کام کر کے دوپہر دا وقت تھک کے روٹی کھولی کھا رہا. امام بھی نظر پئی ایک کتا بھی اس کو بیٹھا یہ انسانوں لٹ رہا ہے قتل کر رہا ہے. وہ غلام ایک لقمہ توڑے اپنے منہ پاوے اور ایک برابر دا لقمہ توڑ کے کتے والوں سٹا جائے. ساری روٹی انہیں ادا ہی کھادی ادھی آپ کھادی ادھی کتے نے دیتی. آپ وہ کول گیا کہنے لگے یار تیری میں حرکت ویکھی ہے چلو تھوڑی بہت تو سٹن دا تو برابر کیا. کہنے لگا امام شرم آتی سی کہ خدا دا جانور میرے ہل وہدا سی منہ میں کھائی جانا رہا بیچارہ ویکھدا رہندا شرم دی بات. اینی گل پسند آئی آپ نے آخیا کہدا غلام ہے کہنے لگا میں سعید بن العاص مدینے دے گورنر سی. آپ وہ کو گیا انہوں آخیا لے جن پیسے لینے وہ غلام میرے ہاتھ سے بھیج دے تے باغ بھی مینوں دے دے. دونیں چیزاں خریدیاں تے آ کے آخیا اللہ دیا بندہ تو ہوں میرا غلام ہے تو میں اللہ واسطے تینوں آزاد کر تو بڑی نیکی کیتی ہے میرے سامنے تے باغ بھی ہوں میرا ہے باغ میں تینوں دے دوں. تے غلام کڈا نکلیا اسی لٹتے پھرنے ہیں. انہیں آخیا حضور جے باغ تسی مینوں دیتا میں مدینے دے مسکیناں تے وقف کر مینوں نہیں یہ ضرورت ہے جڑی آمدنی غریباں تے لائی جا اسلام تے پیدا کرنا جدوں یہ شے ہی کوئی نہیں پھر ہمیں کئی جنا سی مسلمان ہیں خدا ساری مدد کرے نہیں اللہ نہیں ادا مدد کر سکتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے نبی دا بن پھر اسی تیرے لال پھر میری مدد تیرے شامل حال ہے تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر دنیا دی ساری طاقتیں بھی مل کے آ جانا پھوک مار کے اڑا دوں سارے حکم سے میرا چل رہا. اور کنے موقعوں سے قرآن مجید تھوڑی جی جماعت لوگ آتے یہ بھی جت سکتے. اللہ تعالیٰ نے تاروت کا قصہ بیان کیا کہ وہ 313 سے اور عجیب گل ہے بھئی یہودیاں نے جدوں بدر دا میدان ویکھیا پہلا ایک کنڈ تے سورہ انفال چاہتا بھی شیطان آتا سی تسی میں تواڈے نال ہی وقت آیا تو نٹ گیا وہ اسی ابلیس کی گلاں کرنے نہیں یہودیاں دی گل یہودی عالم اور اندر جنہیں گرو سی وہ انہاں نوں اکساؤندے سی مکے والوں نے تسی آؤ اسی بھی تواڈے حامی. مگر جدوں میدان چ لشکر کھڑے ہوئے انہاں ویکھیا وہ بالکل اس ویلے میدان بھی اسی طرح دا فلسطین اور بندے بھی اینے سی تاروت نال بھی 313 سی تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو یہ گل نہیں بننی یہ کھسک گیا پھر کہ نہیں اس مقابلے چاہے اللہ کے فرشتے سانوں کچل دیں گے. اللہ نے مدد فرمائی اور اتنے تالوت بھی جو لوگوں نے آخیا بس تھوڑے ہیں اسے کیا کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن بذلہ. تسی بندیاں نو یار کی کرنا اللہ نال اس تو چھوٹی چھوٹی جماعتاں بڑیاں بڑیاں تے غالب آ گئی رب دے حکم تیرا فتح دیندا مگر دیندہ انہوں نے ان اللہ مع الصابرین جڑے دین تے جمے ہوندے پھر اللہ انہوں دا ساتھ انہوں نے غلبہ ملتا. جدوں اللہ دا دین چھڑ جاندے پھر وہ کسے دا نہیں سانجھی منتا تباہ ہوندے پھر قرآن پاک پڑھیا حضرت نوح علیہ السلام دا جدوں بیان آوندا دل ہل جاندا ایڈا جوان بیٹا کڑیے تے باپ کشتی سوار ہے آواز دیتی جو ویکھیا بھی طوفان آ رہا ہے تاکہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین پت سوار ہو جا سارے نال کافراں دے نال نہ ہو. تے پتر نے کہہ دیتا نہیں میں پہاڑ سے چڑھ جاؤں گا پہاڑ مینوں بچا لوں گا. جب آپ نے فرمایا آج کوئی شے نہیں بچا سکتی سوائے جے رب رحم کرے ورنہ گل کوئی نہیں پت بننی نہیں بنی. ہن ایڈا لاڈلا پتر نبی دا پتر ساڈا تو رشتہ بھی کوئی نبی نہ نہیں کلمہ ہی پڑھیا نا اپنی صورت چوں مگر جسے اللہ تعالیٰ دا پھر لہر آئی اور باپ نے دیکھا ڈب گیا تے پیغمبر کو صبر نہیں ہویا اس پھر رب اگے دعا کی نبنی من اہلی اے بچہ میرے خاندان چوں تیرا وعدہ سچا رحم کر. اللہ پاک نے ڈانٹ دیتا انی اعوذ ان تکون من الجاہلین میں تینوں ہدایت کرنا تو کیوں جہالت کی گل کر تینوں رشتے یاد آ گئے. اللہ رشتے نہیں منتا انہ لیس من اہلک میں نہیں انہوں تیرے خاندان شمار کرتا انہوں عمل غار سال یہ کم بڑھے اس تو میں یہ کوئی رعایت نہیں کرنی. سارے رشتے اللہ نے وکھاتے بیا نوح علیہ السلام ہے وہ بیوی ہے تو بیٹا ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ دا خلیل ہے
کعبہ انہوں بنایا مگر وہ باپ مشرک بنیا. باپ نو کہا ابا جی میں تیرے لیے بخشش کی دعا کردا ہوں اس واسطے شاید کلمہ پڑھ جائے. جدوں پھر وہ پیچھے عراق سے مر گیا کافر دعاواں منگدا رہا اللہ دا نبی. فلما تبین انہ عدو للہ جدوں رب نے اطلاع دیتی جو دشمن مریا کلمہ نہیں نصیب ہویا تبرا من جگر سے پتھر رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے پیو نو پلاتا پھر دعا نہیں منگی. اللہ پاک فرماؤں دوسرے پاسے حضرت لوط دی بیوی اسے بھی فرشتے آئے تھا کیا تینوں تو تیری بچیاں نو بچا لا گے لمبا تیری بیوی نو نہیں بچاؤنا ہے دوجیاں دے نال انہوں غرق کر دینا. رب کوئی نہیں ویندا بے نبی دی بیوی ہے کہ نہیں کم ویندا کم نہیں ٹھیک ہے. رسول کریم علیہ السلام دے چاچے دا رب نے قرآن چ نام لے کے ذکر کیتا کسے دا نام نہیں لیا. بڑے بڑے کافر ابو جہل نمرود بے ایمان ابو لہب دا نام ہے. نبی علیہ السلام دے چاچے دی صورت چلی ہے تاکہ لوگوں دے کان کھل جان بے جے کوئی لحاظ کردہ اللہ تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کر نہیں. تبت یدا ابی لہب تب اللہ نے اتار تھی کہ نبی دا چاچا بھی جدی چاچی دونوں دوزخ دا بار کوئی نہ منیا. اللہ نے اس گل میں حضور دا چاچا اور کڈا سمجھو عزت والا عبد العزا اور چہرہ ایڈا انگارے کی طرح پہلا اتنا سونا سی تبھی ابو لہب کھاؤں ابو لہب کو گالی نہیں ابو لہب سر جی شولا روح ہوں کہیں چنگاری کی طرح چمکلا دمکلا بیت اللہ شریف کا متولی. مگر اللہ تعالیٰ نے آخیا جو نہیں دین تے ایمان لیا کوئی لحاظ اور نال ہی کیا ہم بمرا تو ہم مالا تلحت یہ بیوی بھی جڑی ہے اور نال ہی اگ سڑو گی مالا تلحت. یا کئی لوگوں نے تشریح کر دی کہ وہ بالن ٹون والی ہے اس دنیا چ بالن ٹون والی سی جی وہ کنڈے کٹھے کر کے لیا سی اگے حضور دے رستے کھلار دی نہیں یہ گل کوئی نہ وہ کنڈے کٹھے کرتی سی نہ کسی معمولی خاندان کی سی ایڈا گیا گزرا بڑے وڈے خاندان کی چودھریاں کی چیز سی ایڈی لونڈی لونڈی کوئی نہیں سی بالن ٹونڈی ہے اتنے دوزخ دا ذکر ہم مالا تلحت کہ ابو لہب جدوں سڑ رہا ہونا کہ بیوی یہ کوئی مدد کرنے کی بجائے ہور بالن لیا لا کے سٹ دی ہونی ہور جلا دی ہونی ہے کیونکہ وہ پر جہنم چ گیا ورنہ یہ شاید بچ جاتا. رسول کریم علیہ السلام دے چاچا جدو ابو طالب فوت ہوئے اس ابو طالب نے مر لگیا کیا بھائی تو میرے برا دے کر جانا ابو لہب دے اور وہ دروازہ کھٹکھٹانا کھول دین تو ٹھیک ہے ورنہ توڑ کے اندر داخل ہو جائے تو کہہ دیں کہ ابو طالب دنیا تو چلا گیا اور رسول کریم دی پشتے تھی وہ ہندیاں کو رنگل نہیں سی کر سکتا وہ چھڈ گیا دنیا. تے ہوں لوگ یہی آتے بے دا کوئی سہارا نہیں تو چاچا ہوگا میرے بعد اس کام سنبھال کہ تباہ نہ لگن دیں کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا تیری اپنی مرضی ہے بتیجا ہون پر ہاشمی ہون دا حق ادا کر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا یہی آئی بیوی جن اگ چٹیا ابو لہب نو آپ بالن سٹ دی ام جمیل آئی انہیں آخیا سی کوئی دروازہ نہیں کھولا. حضرت علی نے زور مار کے کھول دیتا تو آخیا آ تیرا برا کہہ کے مریا. تے ابو لہب نو بڑی غیرت آئی تو غصے چٹھیا انہیں آخیا لوگوں نے یہ سمجھ رہا ابو طالب نہیں رہا تیرا ہے ہی کوئی نہیں میں یہ مدد کروں گا. باہر آن کی کوشش کریے اگے کھڑی ہوگی انہیں روک لیا رستہ کہ اسی کوئی حمایت نہیں کرے بیوی بے کہتے مڑ گیا. یہ ہمارا طرح ہے بیوی کا تب رب نے خصوصی ذکر کیا بے شاید دوزخ سے بچ جاتا ہے رن نے نہ بچن دیا انہیں پھر موڑ لیا انہوں کافر ہی مریا جہنم دا بارن بنیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ دیتا بے نہ میں بیٹا وینا نبی دا نہ باپ وینا نہ بیویاں نہ رشتہ داریاں میرے ہاں تے کو عمل ہے تو کم چنگے کر کے آؤ ورنہ وہ دربار ایسا ہونا نہ نمبرداریاں نہ اعتبارے نہ باشد زیلداری را وکارے. کوئی آکھے میں نمبردار سی دنیا میں زیلدار سی اللہ دا کچھ نہیں ہے گلاں کر رکھ کوئی کام ہی چنگا دکھا دے ورنہ اتنے انجام بادی ہے اتنے نمبرداریاں زیلداریاں نہیں چلنیاں. تو میرے عزیزو بھائیو دوستو اللہ کی کتاب استغفار اور توبہ کی دعوت ہے کہ جو برے کام کر بیٹھے جو تو معافی منگو تے گاہ واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ. اللہ مینو اور تمہیں توفیق دے کہ فانی زندگی تھوڑے جہ دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لئیے خوش ہو جائے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد علیہ وسلم.